کائنات کے بادشاہ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ فضیلت انسان کو دی، اور انسانوں میں سے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، رجال مردوں کو قوام بنایا۔ ان کے توسط سے اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے میں عرض کروں، جیسے یہ کمرے کا درمیانی پلر ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے چھت قائم رہ سکے، مرد کو تو اللہ نے یہ خصوصیت دی۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ جہاں مردوں کو اللہ نے خصوصیت دی ہے وہاں عورت ذات پیچھے نہیں ہے۔ جیسے مردوں میں اللہ نے نبی بنائے، نبی مرد بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ اسی طرح امامت مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ ان چیزوں میں گویا وہ مرد سے آگے ہیں، لیکن علماء عجیب مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں، اللہ کرے میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے، کہ عورت نبی اور امام بن نہیں سکتی، لیکن نبی اور امام جن سکتی ہے، پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ نے یہ مقام اس کو دیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مرد کے لیے یہ ارشاد نہیں، باپ کے لیے یہ نہیں ہے، مرد کے لیے یہ چیز نہیں ہے، اگر ہے تو یہ چیز عورت کے لیے۔ اسی وجہ سے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اس کی تربیت کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا سیکھنے کی جگہ وہ کون ہے؟ وہ ماں کی گود ہے۔ اگر اس اولاد کی صحیح طور پر تربیت ہو جائے تو یہ اولاد چل کر آگے امام بھی بن سکتا ہے، آگے چل کر شہید بھی بن سکتا ہے، آگے چل کر عالم بھی بن سکتا ہے، آگے چل کر امت کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اگر ماں ہی کی گود میں اس کی صحیح تربیت نہ ہو جائے تو پھر آگے اس سے کوئی کام کی امید اور توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ برا محسوس نہ کر لیں، ہمارے موجودہ دور اور زمانے میں اسی طرح ہے۔ ماؤں نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کی شادیاں ہو گئی، انہوں نے بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اولاد کی اگر صحیح تربیت ہو، حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہے، ایمان لانے والی عورتوں میں سے ہے، بچے چھوٹے ہیں لیکن بچوں کی ابھی تربیت کرنی ہے اس کو۔ کیا فرما رہی ہے؟ کیا فرما رہی ہے؟ میرے بیٹو، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، میں نے تمہارے باپ کے دامن پر داغ دبا نہیں لگوایا۔ بیٹے چھوٹے ہوتے تھے، حیران ہوتے تھے ماں کیا کہہ رہی، تھوڑا سا بڑے ہو گئے، کچھ سمجھ آ گئی، اماں یہ آپ کیا کہتی ہو؟ فرمایا میرے بیٹو اب بات تربیت کی ہے، میں سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، آگے چل کر ہم کسی کو بتا سکیں تاکہ وہ بھی راہ راست پر آ جائے۔ میرے بیٹو میں نے اپنی جو جوانی گزاری اس میں دبا نہیں آیا میرے اوپر، یعنی جس وقت تک میں نے تمہارے باپ سے شادی نہیں کی تھی اس وقت تک میں حیا اور پاک دامنی سے رہتی تھی، کوئی مائی کا لال میرے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتی۔
جب میں نے تمہارے باپ کے ساتھ شادی کی پھر بھی میں نے کوئی دھبا نہیں لگایا اپنی پاک دامنی پر۔ تو بیٹے تھے، انہوں نے کہا اماں پھر اس بات کا کیا مقصد؟ یہ بات جو آپ ہمیں بتا رہے اس کا کیا مقصد؟ اب سن لینا، جو تربیت والی بات ہے، جو بات سمجھنے والی ہے، جس بات پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، گھر والوں کو عمل پر لانا ہے۔ میرے بیٹو، جب میں نے ایسا پاک دامن زندگی گزارا تو میرا دل چاہتا ہے، ان کے الفاظ میں کہہ دوں، میری دل چاہتی ہے کہ تم چاروں کے چاروں میرے بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ۔ ایک ماں یہ چیز کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن قربان جاؤں اس ماں کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی۔ جس وقت جنگ گرم ہو جائے اس وقت تم آگے بڑھنا، ایک ایک کر کے چاروں بیٹے شہید ہونا۔ اب ماں پھر اس کا بدلہ، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اب سن لینا اماں کی بات۔ فرمایا میرے بیٹو دو باتیں۔ پہلی بات، جب میں تمہارے لاش کے پاس آ جاؤں، جنگ ختم ہو جائے، تھم جائے، ختم ہو جائے جنگ، جب میں تمہارے لاش کے پاس آ جاؤں اور تمہارے لاش کو دیکھوں، تمہیں زخم سامنے سے لگا ہوا ہو، تلوار کی یا تیر کی یا نیزوں کی وار تمہارے سامنے سے ہو جائے، چہرے کی جانب سے ہو جائے، پھر میرا دودھ تمہارے اوپر معاف ہے۔ اگر پیچھے سے لگا ہوا ہوا تو میں کہتا ہوں میرے بیٹے بزدلی سے مرے، یعنی ایسے آگے بڑھنا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، قیامت میں جب اعلان ہو شہیدوں کی مائیں آگے آ جائے تو میں فخر سے آگے بڑھوں گی کہ 4 شہیدوں کی ماں آگے بڑھ رہی ہے، اللہ بغیر حساب کتاب کے مجھے جنت میں لے جائے۔ اوہ کتنی اولاد کی اور کیسی تربیت ہو رہی ہے۔ اپنی آخرت کا بھی سوچ ہے، اپنی اولاد کی بھی آخرت کا سوچ ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، ذرا غور کرنا۔ فرمایا مال قیمتی چیز ہے، اس کی ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں، چور سے بھی حفاظت ہو جائے، خیانت دھوکہ سے بھی حفاظت ہو جائے، جس کے ساتھ شریک ہوں وہ بھی مجھے دھوکہ نہ دے، جس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں وہ بھی مجھے دھوکہ نہ دے دے، میری مال کی حفاظت ہو جائے، مجھے صحیح وقت پر کام دے دے۔ فرمائے اس مال سے زیادہ قیمتی آپ کی اولاد ہے، خواہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ جیسے اس کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح اس کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت ہو جائے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، چوروں نے قافلے کو پکڑا، بڑھتے بڑھتے جب سب سے مال لے لیا ان کے پاس آگے، تمہارے پاس بھی مال ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ کدھر ہے؟ میرا جو بستر ہے ماں نے اس کے اندر سی لیا ہے۔ ارے لوگ اس وقت اپنے مال کو چھپاتے ہو، آپ کیوں؟ فرمایا میری ماں نے مجھے کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ مائیں جب اولاد کی صحیح تربیت کرے تو بیٹے ایسے ہوتے۔ انہوں نے جا کر سردار کو بتایا، سردار نے کہا ہو ایک چھوٹا سا بچہ ہے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، ہم سب احکم الحاکمین کے نافرمان، سب کے سب توبہ و تائب ہو گئے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جسے کہا جاتا ہے قطب الاقطاب، قطب الاولیاء ان کا لقب ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے، جس وقت ماں کے پیٹ میں ہوئے تو ماں باپ بیٹھ گئے کہ ہم اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر لیں، اس بارے میں سوچتے تھے، فکر کرتے تھے، علماء سے مشورہ کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں گھر میں بیٹھ کر مفتی بن جاؤ، نہیں۔ جب پیدا ہوئے تو ترکیب انہوں نے یہ بنائی، قدرے تھوڑے سے بڑے ہو گئے، ان کو بھیج دیا مدرسہ پڑھنے کے لیے۔ جب وہ واپس آتے تو ماں اس کو کہتی، ظاہر ہے بچہ ہے صبح سے گیا پڑھنے کے لیے، بھوک لگ گئی، اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا بیٹے بھوک مٹھانے والی یا کھانا دینے والی ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے، ابھی سے اپنی اولاد کا تعلق اللہ سے بنایا جا رہا ہے، ابھی سے اولاد کا تعلق اللہ سے بنایا جا رہا ہے۔ قاضی ثناء اللہ غالباً شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ
ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں، بڑے خوبصورت تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب وہ گھر میں آتے تو اس کی ماں پر کہتی بیٹا کلمہ پڑھو، جب وہ باہر نکلتے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو۔ 1 دن 2 دن 8 دن 10 دن کوئی مہینہ گزرا، بیٹا بھی تنگ ہو گیا، ماں نے بھی سمجھ لیا۔ فرمایا بیٹے میں تمہیں اس وجہ سے بول رہا ہوں آپ شاید تنگ ہو جائے، تاکہ یہ بات تمہیں پکی ہو جائے، ہمیشہ تمہاری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ جو بات ہمیشہ انسان کی زبان پر جاری رہتی ہے وہ موت کے وقت بھی وہی چیز انسان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ اب میں اور آپ بھی اپنی گریبانوں میں جان کر دیکھیں ہماری زبانوں پر کون سے الفاظ زیادہ ہے، اللہ کا نام زیادہ ہے یا فیس بک میں یہ انگلی کا اوپر نیچے کرنا یہ زیادہ ہے، یا گانا سننا زیادہ ہے؟ ہر ایک اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں۔ تو عرض کر رہا تھا خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آئے ماں اس کی تعلق کو اللہ سے بنا رہی ہے، فرمایا بیٹا مسلح بچھاؤ اللہ سے مانگو۔ ان کے آنے سے پہلے ان کے لیے کھانا بنا کر گھر کے کسی الماری میں کسی سائڈ میں چھپا لیتے، یہاں تک کہ بیٹا جب دعا سے فارغ ہوتے تو اب فرمایا گھر میں ڈھونڈو تمہیں کھانا ملے گا، اس طرح کرتے اس کو کھانا مل جاتا، اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا۔ پھر وہ اللہ کے بارے میں بہت سی باتیں اپنی ماں سے پوچھتا، ماں اس کو بتاتی تھی۔ تو ایک دن اتفاق سے ایسے ہوا کہ ان کے رشتہ داروں میں سے کسی کی شادی ہو گئی یا فوتگی کا کوئی معاملہ ہو گیا، وہ وہاں گئے اور دیر ہو گئی۔ جب وہاں سے اس کی ماں آئی، یاد نہیں رہا اس کو، جب وہاں سے فارغ ہوئے تو بچہ تو گھر پہنچا ہوا ہے۔ یا اللہ، اب دل میں ماں کی بھی تربیت ہوئی ہے، اولاد کی بھی تربیت کر رہی ہے، اللہ سے سوچ و بچار کر رہی ہے، یا اللہ میں نے یہ سب کچھ تیرے ساتھ اس کو تعلق کو جوڑنے کے لیے بنایا تھا، آج اگر میرے بیٹے کو کھانا نہیں مل گیا تو آئندہ کے لیے تجھ سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سے مانگنا تھا، اسے درد دل سے مانگنا تھا۔ پریشان روتی ہوئی راستے میں آ رہی ہے، جب آئے دیکھا بچہ سویا ہوا ہے، جلدی سے کھانا بنا کر اس کے لیے چھپایا، لاڈ پیار سے بچے کے ماتھے جبین پر بوسہ لے لیا، بچے کی بھی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا بیٹے کیا ہو گیا، سو گئے، کھانا کھائے نہیں گئے؟ فرمایا اماں آج ایسا کھانا کھایا ہے کہ زندگی میں ایسا کھانا کبھی بھی نہیں کھایا۔ روٹین کے مطابق میں جب آیا، مسلح بچھایا، اللہ سے مانگا، دعا ختم کر کے جب میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، مجھے ایسا کھانا ملا کہ زندگی میں ایسا کھانا نہیں ملا۔ اللہ نے بھی اپنی بندی کا لاج رکھا۔ میرے دوستو، اولاد کی تربیت ہو تو ایسی ہوتی ہے۔ ایک اور بزرگ گزرے ہیں غالباً خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، سن 1250 میں ان کا انتقال لکھا ہے۔ ایک دفعہ گھر تشریف لائے، بڑے خوش تھے، بڑے خوش و خرم تھے۔ ماں نے پوچھا بیٹے آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، خیر تو ہے؟ فرمایا اماں آج کے دن اللہ کے فضل و کرم سے 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر قبول اسلام کیا ہے، اسلام کو قبول فرمایا ہے، مشرف باسلام ہوئے ہیں، اور غالباً 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت توبہ کی ہے، اس وجہ سے خوش۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کوئی کمال نہیں۔ اس نے کہا اماں کیوں، اتنا محنت مجاہدے کر لاؤں؟ فرمایا یہ کمال میرا ہے کہ جب سے تم پیدا ہو گئے تمہارے دودھ چڑانے تک میں نے کبھی بھی تمہیں بے وضو دودھ نہیں پلایا، خواہ سردی ہوئی خواہ گرمی ہوئی، جس حال میں ہوئے میں وضو کر کے پھر آپ کو دودھ پلاتی۔ یہ اس ماں کی تربیت کا، یہ اللہ والے بننے کا اثر ہے میرے دوست۔ تو خلاصہ کلام باتوں کا یہ نکلتا ہے کہ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے،
ہمت کر لے، ایک حد تک تو نکل گیا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ جو دھیمی دھیمی سی رمق ہے وہ باقی ہے۔ ہمت کر لے، ہم اپنی اولاد کی تربیت کر لیں، خاص کر ماؤں کو پابند کر لے کہ اولاد کی تربیت کر لے، پھر اس میں ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا